ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر دو، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت. اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ غاصب ہے. اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے. اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی. کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو. کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے. اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا. اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگ و بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا. اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات. حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا. حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے. یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے، 5 سال. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الامال للصدوق رحمہ اللہ، چاپ المطبع الحیدریہ. یہ کتاب نجف اشرف میں چھپی ہے، اور اس میں المجلس الرابع میں، چوتھے مجلس میں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث یہ ہے میرے عزیزو، صفحہ نمبر 14، حدیث کا نمبر نہیں ہے، البتہ مجلس رابع میں ہے، 14 مجلس پر. اچھا، یہاں پر سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة یا علی علیہ السلام آپ کے شیعہ ہی اہل نجات ہیں روز قیامت. اچھا فمن اہانا واحدا منہم فقد اہانک، ان میں سے جس نے ان شیعوں میں سے ایک کی بھی توہین کی تو اس نے آپ کی توہین کیا. اچھا ومن اہانک فقد اہاننی، اور جس نے تیری توہین کیا اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کیا، اور جس نے اللہ کی توہین کیا ادخلہ نار جہنم خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل فرماتا ہے. اچھا وبئس المصیر، اور جہنم بری جگہ. یا علی انت منی وانا منک، روحک من روحی وطینتک من طینتی، یا علی سلام اللہ علیہ، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، آپ کا روح میرے روح سے ہے اور آپ کی طینت میری طینت سے ہے. وشیعتک خلقوا من فضل طینتنا، اور آپ کے شیعہ میرے مٹی سے ہی بنے، میری مٹی سے جو بچا ہے میری ہی مٹی سے آپ کے شیعہ بنے. فمن احبہم فقد احبنا، جو آپ کی شیعوں سے محبت کرے اس نے ہم سے محبت کی ہے. ومن ابغضہم فقد ابغضنا، اور جو آپ کی شیعوں سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی کیا. ومن عاداہم فقد عادانا ومن ودہم فقد ودنا، اور جو آپ کی شیعوں سے بغض رکھے اس نے ہم سے بغض و دشمنی رکھی ہے، اور جو ان سے مودت رکھے اس نے ہم سے مودت کی. یا علی ان شیعتک مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعیوب، یا علی سلام اللہ علیہ، آپ کی شیعوں میں ایک شیعہ وہ ہوتا ہے جو امیر المؤمنین اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے باتوں کو مانتا ہے، غالی شیعہ نہیں ہوتا، ناصبی شیعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو شش امامی ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو چار امامی ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو بہرا ہے اسماعیلیہ جو بھی ایک امام کو نہیں مانتا، یا ائمہ علیہ السلام کے فرامین کو نہیں مانتا، یا ائمہ علیہم السلام کے کو پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور چیز سے معتقد ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے غالی حضرات ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، تخیلات ہیں، اپنے ہی عقائد ہیں. یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ صرف اور صرف کون ہے عزیزو؟ شیعہ صرف وہ ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کو جس طرح انہوں نے فرمایا اسی طرح مانتے ہیں، اس میں نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں. اچھا یا علی انا الشفیع لشیعتک، یا علی علیہ السلام میں شفیع ہوں، میں شفاعت کروں گا تیرے شیعوں کا. غدا اذا قمت المقام المحمود، جب میں مقام محمود میں کھڑا ہو جاؤں گا. فبشرہم بذلک یا علی، یا علی سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کو اس بات کی خوشخبری دینا. شیعتک شیعت اللہ، آپ کی شیعہ اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کے انصار ہیں. وانصارک انصار اللہ، جو آپ کی نصرت کرے وہ اللہ کا ناصر ہے. وَأَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، آپ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. وَحِزْبُكَ حِزْبُ اللَّهِ، آپ کی پارٹی اللہ کی پارٹی. یا علی سعد من تولاک وشقی من عاداک، یا علی جو آپ سے محبت کرے وہ سعید ہے، اور جو آپ سے دشمنی کرے وہ شقی ہے. یا علی لک کنز فی الجنہ وانت ذو القرنیہا، یا علی سلام اللہ علیہ جنت میں آپ کے خزانے ہیں، جنت کا بادشاہ آپ ہیں. ذوالقرن جنت کا بادشاہ، جنت کا تاجدار آپ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا